صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، توبہ اور استغفار کی یہ راتیں ہیں۔ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے قدموں میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ مومنوں آؤ گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریض و شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں، سب کی منزل کی جانب سفینے چلیں، میری صائم دعا آج کی راتیں۔ بڑی بابرکت راتیں، ویسے ہر طاق رات کو خصوصیت کے ساتھ منانا چاہیے، توبہ اور استغفار کے ساتھ منانا چاہیے۔ کہ میں نے ایک روایت پڑھی کہ بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گناہ بے شمار ہے، کیا میری توبہ بارگاہ الہی عز و جل میں قبول ہو سکتی ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ اس نے عرض کی، کیا وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی رہا ہے؟ یعنی جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ یہ سن کر حبشی نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گرتے ہی دم توڑ دیا۔ یہ توبہ تھی، ایک ندامت کا انداز تھا، ایک کیسی کیفیت بن گئی۔ یہ روایت میں نے ابھی بیان کی اور یہ روایت آپ نے ابھی سنی، ہماری صحت پہ کیا فرق پڑا ہے؟ یعنی یہ ایک سوال کہ جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ اور یہ فرمان کہ ہاں تیرا رب سب دیکھ رہا تھا۔ ہم نے جب یہ بات سنی تو یہ حبشی صحابی چیخ ماری اور ان کا دم نکل گیا، ہماری آنکھ سے آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلتا۔ گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ ہم تو پردے ڈال کر، کمرے بند کر کے، اندھیرے کر کے، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرنے کے عادی بن سے گئے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ ارے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے جس کے دستے قدرت میں عزت و ذلت ہے۔ تم لوگوں سے چھپ کر گناہ کر رہے ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے گا تو مجھے لوگوں میں ذلیل کرے گا۔ ارے کیوں بھول جاتے ہو کہ وہی عزت و ذلت کا مالک ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہ گرفت فرمانے والا ہے، وہ مغفرت فرمانے والا ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ ہم ایک بار خلوص دل کے ساتھ
آگے بڑھ کر اس رب کی بارگاہ میں توبہ تو بجا لائیں، توبہ تو کریں کہ توبہ کے فضائل اور توبہ کی برکتیں جب ہم دیکھتے سنتے ہیں. آپ دیکھیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. ایک نوجوان سامنے آیا، اس نے کپڑوں کے نیچے ایک بوتل چھپا رکھی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے نوجوان یہ کپڑوں کے نیچے کیا اٹھا کر رکھا ہوا ہے؟ اس بوتل میں شراب تھی. ندامت دیکھو، نوجوان نے اسے شراب کہنے میں شرمندگی محسوس کی. اس نے دل میں دعا کی یا اللہ مجھے فاروق اعظم کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ فرما، ان کی میری پردہ پوشی فرمانا، میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. اس کے بعد نوجوان نے عرض کی، اے امیر المومنین اس میں سرکہ ہے، یہ سرکے کی بوتل ہے. جب اٹھا کر دیکھا گیا، فرمایا مجھے دکھاؤ اس میں سرکہ ہے یا کیا ہے. جب بوتل دیکھی گئی تو اس میں واقعی سرکہ تھا، شراب نہ آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو فاروق اعظم کے آگے رسوا نہیں ہونے دیا. ندامت، افسوس، گہری توبہ، یا اللہ میں نہیں کروں گا، بس نہیں کروں گا، اب میں شراب نہیں پیوں گا، تو مجھے معاف کر دے، تو میرا پردہ رکھ لے. اللہ تعالیٰ پردہ رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پردہ فرمانے والا ہے. وہ ستار ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے. یا الہی نام آئے اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام آئے اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے. عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے. نامہ میرا کھل رہا ہے، نامہ میرا کھل رہا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا. ہم نے کیا جانا نامہ کھلنا کیا ہے، کیا جانا نامہ کھلنا کیا ہے. ایک شخص کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہتے ہیں مجھے بارگاہ الہی عز و جل میں کھڑا کیا گیا اور فرمایا اپنا نامہ اعمال پڑھ. میں پڑھتا گیا، حتیٰ کہ ایک ایسی بات آئی کہ بس اس قدر مجھے شرم آئی کہ میرے بدن کی جلد پگھل کے قدموں تک آ گئی. پوچھا وہ کیا عمل تھا؟ کہا میں نے ایک بار ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھا تھا، اب میں بارگاہ الہی میں کیسے پڑھتا، کس کو کیسے پڑھتا. عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرمساری. عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرمساری. بخش محبوب کا واسطہ ہے، تجھ
تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ایک نظر اپنے نامہ اعمال پر ڈالیں، ایک نظر آنکھیں جھکا کر، سر کو جھکا کر، ایک نظر، سارے سر نیچے کر لو، جھکا دو اپنے سروں کو، آنکھیں بند کرو، ایک نظر اپنے نامہ اعمال پہ ڈالو۔ نماز قضا کرنا بھی یاد آئے گا، شراب پینا بھی یاد آئے گا، جوا کھیلنا بھی یاد آئے گا، فلمیں دیکھنا بھی یاد آئے گا، ناچنا گانا ڈانس میوزک سب یاد آ رہا ہوگا، بدکاری بھی یاد آتی ہوگی، بدفعلی بھی یاد آتی ہوگی، کس کس کو جھاڑا کس کس کو ڈانٹا یاد آ رہا ہوگا، کب ماں باپ کو ستایا یاد آ رہا ہوگا، کب بیوی کو مارا تھا بے دردی کے ساتھ یاد آ رہا ہوگا، سود کا کاروبار بھی یاد آ رہا ہے یا نہیں، ارے رشوتیں یاد آئی یا نہیں، نہیں یاد آتی، ارے یاد کرو، نامہ اعمال کو ٹٹولو، آج مغفرت کی رات، بخشش کی رات، ٹٹولو اپنے نامہ اعمال کو، وہ کریم ہے، رحیم ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ چاہے گا تو سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، تیری قسم تیرا ناز رحمت پہ مجھے کو بڑا ہے، ناز رحمت پہ مجھے کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ تیری رحمت پر بہت تو نے ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے، تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، تیرے حبیب کی امت نے پیدا کیا ہے، ہم نے تیری نافرمانی ضرور کی ہے مگر مولا تیرے باغی نہیں ہے، ہم حاضر ہیں اپنے سارے گناہوں کا پلندہ لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ بے سبب خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش، بے سبب خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش، نام غفار مولا تیرا ہے، نام غفار مولا تیرا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان جمعہ کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان جمعہ کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور
رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، بن جاؤ جی چاہتا ہے، بن جاؤ جی چاہتا ہے، میرے مولا نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ، کر لے توبہ میرے بھائی، اے پیارے اسلامی بھائی، اے میری اسلامی بہن، کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی، قبر اپنے اندر آنے والوں کو دباتی ہے، یقین مانو دباتی ہے، لازمی دباتی ہے، کوئی نہیں ہوگا جسے قبر نہ دبائے، قبر ہر ایک کو دبانا ہے، دبانا ہے، لازمی دبانا ہے۔ نیکوکار کو ایسے دبائے گی کہ جیسے ماں بچھڑے لال کو، اور گناہگار جس سے اللہ ناراض ہوا اس کے حبیب روٹ گئے، ایسے دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گے۔ کیسے کیسے کبھی سوچو، جو قبر کی دیواریں ملے گی، مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی، تیرے نام اپنے در سے نہ خالی، مغفرت کا گناہگار کی التجا ہے، مجھ گناہگار کی التجا ہے، رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ یاد رکھو بے نمازی پر سام مسلط کر دیا جائے گا، ازدہام مسلط کرے گا۔ کبھی قبر دیکھی تو ہے نا، ایسا تو نہیں نا قبر ہی نہیں دیکھی، قبر دیکھی ہے، ارے اتنی سی تو ہوتی ہے، آج کل تو بنتی بھی چھوٹی ہے، بدن بھی پورا نہیں آتا، کروٹ بھی کیسے لے گا آدمی، کنکریاں، پتھر، مٹی، دیواریں کچی، گرد گرد گرتی رہتی ہے،
کفن پر گرتی رہتی ہے. مردہ سب دیکھتا ہے, سب جانتا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے سب پتا ہے اس کو. پھر سیل لگتی جاتی ہے, پاؤں پر رکھتے, پہلے پائتی پر رکھتے. مردہ دیکھ رہا ہے, میرے پاؤں پر سیل لگتی گئی, ایک طرف اندھیرا. پھر آگے سیل رکھی جاتی ہے. جب اس کے منہ پر سیل رکھی جاتی ہوگی, مردے کا کیا عالم ہوتا ہوگا. قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے, قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے. سارے میرا درد دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے. دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اب سوچو دوستو, مٹی ڈالیں گے, منو مٹی تلے دفن کر کے اب میں اکیلا ہوں. اتنی سی قبر کا گڑا ہے, کوئی نہیں ہے. تھوڑی دیر میں قبر کی دیواریں ہلیں گی. منکر نکیر قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے قبر میں تشریف لائیں گے, سوال کریں گے, جھڑک کر سوال کریں گے, سختی میں سوال کریں گے. کیا بنے گا سوچا ہے کبھی؟ ارے ساری مستی نکل جائے گی, ساری مستی نکل جائے گی. ارے جب قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے نا تبھی ساری مستی نکل جائے گی. جب نزا کا وقت آئے گا نا تبھی ساری مستی نکل جائے گی. کہاں ہے تمہارے گانے؟ بولو کدھر گئے تمہارے گانے یار؟ کہاں گئے تمہارے گانے؟ کہاں ہے تمہاری موسیقی؟ کہاں ہے بے پردگی؟ ارے سب یاد آ رہا ہوگا. کہاں ہے وہ بدکاریاں؟ ارے کدھر ہے وہ داڑھی منڈانا؟ بولو سب یاد آ رہا ہوگا. بستر پر پڑے پڑے فجر قضا کر دی تھی نا, سب یاد آئے گا, سب یاد آئے گا. اب کیا ہوگا؟ سانپ لپٹے نہ میرے لاشے سے, سانپ لپٹے نہ میرے لاشے سے. قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب. قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب. تو اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جو تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا مجھ خطا کار پر بھی عطا کر. بے حساب بخش دے رب اکبر. مجھ خطا مجھ کو دوزخ سے ڈر
اس وقت کا تصور کرو، اس وقت کا تصور کرو جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اس وقت یہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، تلوار کی دھار سے تیز، بال سے زیادہ باریک، جہنم پر بنا ہوا ہے۔ تصور کرو آگ، جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوئے، مجرموں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، کٹ کٹ کر لوگ جہنم میں گر رہے ہو۔ اس پل صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے، ہاں گزر رہا ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہی ہے، ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ سوچو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ایسا کبھی نہیں ہو، ایسا کبھی نہیں ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ۔ یہ اتنی بڑی گہرائی، اللہ اتنی بڑی گہرائی، اگر کوئی بد نصیب گر گیا جہنم کی آگ میں، یہ کتنے برسوں تک تو صرف جہنم کی آگ میں گرتا ہی چلا جائے گا، سیرا ہی نہیں آئے گا، کہاں جائیں گے؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہمارے دل جھک جائے اللہ کی فرما برداری پر؟ اب بھی گناہ نہیں چھوڑیں گے، اب بھی نافرمانیاں نہیں چھوڑیں گے، اب بھی اس مصطفیٰ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جس کی رب سلیم کی صداؤں سے پل سے پار ہونا ہے؟ اس مصطفیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ آج بابرکت رات ہے، مبارک رات ہے، تاک رات ہے، کیا عجب شب قدر بھی آج ہی ہو، فرشتوں کا نزول، جبریل امین کا نزول شب قدر میں۔ یا اللہ تیرا کوئی تو نیک بندہ ہوگا، تیرا کوئی تو نیک بندہ ہوگا، اس کا واسطہ ہمیں مغفرت کی بھیک عطا کرتا، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں اللہ بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ ہم سے حساب ہی مت لینا، ہم یہ نامہ اعمال پڑھیں گے کیسے؟ یہ تو پڑھنے جیسا ایک ہی آگے پڑھیں گے۔ بندہ بدکار ہو، بے حد ذلیل و خوار ہو، اللہ بندہ بدکار ہو، بے حد ذلیل و فرما الہی، اللہ مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے۔ یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پر، یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پر، فضل و رحمت کے سہارے، فضل و رحمت کے سہارے، اللہ فضل و رحمت کے سہارے، فضل و رحمت کے سہارے، جی
مددگار ہے، فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے، مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے، مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے، مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے، گناہ فصل کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، ہائے نافرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں، ہائے نافرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں، آغنا میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرماتے ہیں۔ یہ جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے، کیا جانا جہنم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور آقا کی شفاعت کے صدقے میں ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرماتے۔ ایسے بندے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے، اربوں میں، جو بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے، بلا حساب ہوں گے۔ ایسے بھی ہیں، ایسے مسلمان لازمی ہوں گے جن کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، مسلمان لازمی، اور یہ بھی تعداد ہے جن کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور ایسے بھی لا تعداد ہیں جن کو بلا حساب جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا۔ ہمارا شمار کس میں ہوتا ہے ہم تو نہیں جانتے، کرتوت تو عجیب و غریب عجیب ہے، نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ ہمارے نفس مرتا ہے، عجیب حالت ہے ہم لوگوں کی۔ اور ہمارا بعضوں کا رونا بھی نفسیاتی ہوتا ہے، جس کو ہمارے بزرگوں نے عورتوں کا رونا کہا ہے، روتے ہیں پھر اگلا لمحہ وہی کہ وہی، اگلا لمحہ، بلکہ نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، نیا جرم آتا ہے، انوکھا جرم آتا ہے، جرم کرنے کی نئی چالیں آتی ہیں، نئی طریقے آتے ہیں، اس کو بیوقوف بنا کر جرم کر لیا، اس کو بیوقوف بنا کر جرم کر لیا، اس کو بیوقوف بنا کر گناہ کر لیا۔ ارے خدا کے بندے، تجھے رب دیکھ رہا ہے، تو اللہ سے نہیں چھپ سکتا، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ دلوں میں آنے والی نیتوں کو جانتا ہے کہ تم اچھا ارادہ کر رہے ہو کہ برا ارادہ کر رہے ہو۔ تو اللہ کرے کہ ہم باز آ جائیں، ہم مان جائیں۔ اس کے سوا چارہ ہے؟ ماننے کے سوا کیا چارہ ہے بتاؤ؟ چلو ہے کوئی چارہ؟ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ارے بے باکی کر کے، نافرمانی کر جی کر بھی کتنا جیو گے؟ چلو بتاؤ بھائی، کتنا جیو گے؟ گانے سنتے ہو، کتنا سنو گے؟ کب تک سنو گے؟ کیا اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ اللہ تمہیں بہرا کر دے؟ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہو، بد نگاہیاں کرتے ہو، کتنی کرو گے؟ کیا اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ رب تعالیٰ تمہاری آنکھوں کا نور چھین لے؟ گالیاں دیتے ہو، غیبتیں کرتے ہو، دل آزاریاں کرتے ہو، مسلمانوں کو ستاتے ہو، ماں باپ کو ستاتے ہو، چغلیاں کرتے ہو، تہمت و بہتان باندھتے ہو۔ ارے کب تک باندھو گے؟ کیا اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بولنے کی طاقت کو چھین لے، تمہاری زبان گونگی کر دے؟ کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ ان پاؤں پہ چل کر اللہ کی نافرمانیوں کی جگہوں پر جاتے ہو؟ کیا اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ تمہاری ٹانگیں توڑ دی جاتی؟
ان ہاتھوں سے تم اللہ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پکڑنے سے منع کیا اس چیز کو پکڑ کر اس ہاتھوں سے گناہ کرتے ہو. کس بات کا انتظار کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کو مفلوج کر کے رکھ دے؟ وہ رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، مگر یاد رکھو وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. دنیا سے اگر بچ کر چلے بھی گئے، اللہ ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے، جہنم کی آگ میں جھونک دیا گیا تو کیا کرو؟ جس نے ایک ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی دیکھے گا، جس نے ایک ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہے وہ دیکھے گا. یقین مانو کوئی اس کے سوا چارہ ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں. کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، اس کو راضی کرنے کے سوا کوئی اور صورت ہے ہی نہیں. بے باکی کس کے سامنے ہے؟ یہ جرات کس کے سامنے ہے؟ اور کوئی راستہ نہیں ہے سوا اس کے، سوا اس کے، سوا اس کے. اس رب کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہ غلطی ہو گئی، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. اللہ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. اگر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا، یا کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. اللہ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نائے جہنم میں جلوں گا، یا اے وہ لوگوں جو اپنی محرم کو بے پردگیاں کرواتے ہو، ان کو بے پردہ گھماتے ہو، ان کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیتے ہو، با قدر طاقت ان کو روکتے نہیں ہو. تمہاری بیٹیاں سلیو لیس کپڑے پہنتی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری عورتیں غیر مردوں سے باتیں کرتی ہیں، ملاقاتیں کرتی ہیں، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے گانے سنتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، کودتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، تم انہیں روکتے نہیں ہو. اے بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ اے ماں تیرے سامنے تیری منظور نظر بیٹی کو کل کا منگیتر جو اجنبی مرد ہے گاڑی میں بٹھا کر گھمانے لے کے جا رہا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کر اس کو بھیج رہی ہے تباہی کے دانے پر. تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ایک پرایا مرد منگیتر کے نام پر اے بھائی اور اے والد، اے ماں تمہاری بیٹی تمہاری بہن کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنا رہا ہے اور تم ہنس رہے ہو. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری شادیوں کے تمہاری بچیاں ناچ رہی ہیں، تمہارے گھر کی بچیاں ناچ رہی ہیں، ایک گھر میں جوا چل رہا ہے، ایک گھر میں شراب پی جا رہی ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم روکتے نہیں ہو. اے معاشرے کے اہل لوگوں، اے طاقت و قوت رکھنے والے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سود پر سود چڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئی روکتا نہیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ رشوت کا لین دین عام ہوتا جا رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
دن دہاڑے تم روزے نہیں رکھتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں ہو رہی ہے، تم دکان اور کاروبار پر بیٹھے، گھر میں بیٹھے گناہوں بھرے کام میں مصروف و فضول بیٹھے ہوئے ہو، نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری غیرت ایمانی کو کیا ہو گیا؟ تمہاری جوش ایمانی کو کیا ہو گیا؟ تمہارے جذبہ ایمانی کو کیا ہو گیا ہے؟ آج تمہارے رب عز و جل کے نام پر بنائی گئی مسجد ویران اور تفریح گاہ آباد ہو رہی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے ماتھے پر شکن نہیں آتی؟ تمہارا دل کٹتا نہیں ہے؟ تمہاری آنکھیں روتی نہیں ہیں؟ اس بزرگ کے بارے میں سوچو جب وہ کسی کو اللہ کی نافرمانی کرتا دیکھتے اور روک نہیں پاتے، ان کے پیشاب میں خون آ جاتا تھا۔ ارے ہمارا تو آنکھوں کا پانی جیسا کہ مر گیا ہے، ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارے بچے ہمارے سامنے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری چہ پر کر رہے ہیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی؟ اے بتا کھولو، اگر تم بھی سن رہے تو سن لو، تم مسلمانوں کو لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ کسی کی جیب کو لوٹتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ کسی کے گھر کو لوٹتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ موبائلوں کو لوٹتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ گھروں میں جا جا کر ڈاکے مارتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بتوں کی پرچیاں، دھمکیوں کی پرچیاں، اغوا برے تاوان کی پرچیاں دیتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بیچاری بچیوں کو اٹھا کر ان کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہو اور مل جل کر ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم موت کو بھول گئے؟ ہم بھول گئے ہم مریں گے؟ ارے مریں گے، ابھی مرنے ہی والے ہیں، مریں گے بھی کیا، مرنے ہی والے ہیں۔ کسی غریبی ملک الموت علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی اور ہمیں لے جائیں گے، پھر کیا؟ بنگلے یہیں، کوٹھیاں یہیں، بھتے کا مال یہیں، رشوت یہیں، سود یہیں، کارے یہیں، جھوٹ یہیں، گناہ یہیں، بدکاریاں یہیں، بدنگاہیاں یہیں، بدفعلیاں یہیں، سب یہیں رہ گئی۔ ساتھ کیا جائے گا؟ سوچا ہے؟ اعمال ساتھ جاتے ہیں، اعمال۔ ان اعمالوں کے ہوتے ہوئے قبر میں جائیں گے، کیا حال ہوگا؟ اور یہ برے اعمال لیے بغیر توبہ کیے مر گئے، اور یہ برے اعمال لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے تو کیا بنے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ ارے ہم اس دنیا کی مستی میں مست ہیں، باولا کر کے رکھ دیا ہے دنیا کی رنگینیوں نے، ان دوستوں نے جو پکڑ کر ہمیں فلمیں ڈراموں کی طرف اور تفریح گاہوں کی طرف لے کے جاتے، ان دوستوں نے تمہیں باولا کر دیا ہے۔ موٹر سائیکل کے نام پر، کاروں کے نام پر، گانوں کے نام پر، لڑکیوں کے نام پر، فیشن کے نام پر، ڈانس کے نام پر، انڈیویجول پارٹیز کے نام پر، پرائیویٹ پارٹیز کے نام پر، ارے معاشرے نے باولا کر دیا ہے۔ ہوش کے ناخن لو، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت۔ اس کے در پر میں جاؤں گا مولا، دعا کر لو اللہ سے۔ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، تو ناراض ہو گیا۔ ارے آپ کا کوئی تو پڑوسی مرا ہوگا، کوئی تو پڑوسی مرا ہوگا، نہیں مرا ہوگا؟ ارے گھر سے کبھی ماں کی لاش نکلی ہوگی، کسی کے گھر سے باپ کی لاش اٹھی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کے گھر سے کمسن بچے کی لاش نکلی ہو۔
ارے کوئی نہیں بڑا آپ کے گھر میں، آپ کے اطراف میں، آپ کے محلے میں؟ کوئی کبھی تو جنازہ دیکھا ہوگا، کسی جنازے میں شرکت کی ہوگی، کسی میت کو اپنے سامنے دفنایا تو ہوگا، کبھی تو کیا ہوگا نہیں کیا تھا؟ تو بھول گئے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکہ اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا۔ ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی۔ ارے کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جلو کب چلا ہوش میں اب تو آبی، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ارے کون بچا؟ کوئی بادشاہ بچا، کوئی حاکم بچا، کوئی حکمران بچا، کوئی سیٹھ بچا، کوئی نوکر بچا، کوئی عورت بچی، کوئی مرد بچا، کوئی بچہ بچا؟ کوئی نہیں بچا، سب چلے گئے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر۔ یہ منظر جب ہے پیش نظر، جب ہے یہ منظر، تیرا دل یہاں پر بہلتا ہے کیوں کر، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دبدبا دنیا میں ہی رہ جائے گا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ۔ تو کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوتی۔ 100 قتل کر کے بھی ایک شخص توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس کی رحمت پکارتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ارے کوئی آئی تو صحیح، کوئی بھیک مانگے تو صحیح مغفرت کی۔ آج کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، رمضان کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ آؤ سچی توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کریں، یعنی توبہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کی عزم کی توبہ۔ آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں سنا؟ اس نے سچی توبہ کی کہ یا اللہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، وہ شراب سرکے میں بدل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی لاج رکھ لی، تو لاج رہ جائے گی۔ کر لو توبہ، مان جاؤ، اے میرے اسلامی بھائیوں مان جاؤ، اے اسلامی بہنوں تم بھی مان جاؤ، بے پردگی چھوڑ دو۔ ہمارا معاشرہ تمہاری بے پردگی کی وجہ سے برباد ہو گیا ہے، تم مانتی نہیں ہو، گناہ کرتی بھی ہو، گناہ پر رخصاتی بھی ہو، چھوڑ دو، پردہ کر دو۔ تمہیں خاتون جنت کا واسطہ پردہ کر دو، تمہیں میری امی جان عائشہ صدیقہ کا واسطہ پردہ کرو، پردہ کرو، خدایا پردہ کرو، چھوڑ دو یہ سارے مطلب کے بے حیائی کے کام، چھوڑ دو ایسی نوکری جسے بے پردگی ہوتی ہو، چھوڑ دو ایسا کلچر جسے بے پردگی ہوتی ہو۔ ارے اب تو تم مردوں کے ساتھ ٹیبلوں پہ بیٹھ کر سگریٹ پیتی ہو، تاش کھیلتی ہو، اب کہاں تک بڑھو گی؟
ہوس کا نشانہ بن 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 کے کتنا ہوس کا نشانہ بنو گی؟ تمہیں ہمارے دین ہمارے اسلام نے چادر و چار دیواری کی نعمت دی، تم نے چادر و چار دیواری کو توڑا، باہر نکلے ہوس کا شکار ہو گئی۔ تمہیں تمہارا دین تمہارا اسلام پروٹیکٹ کر رہا ہے، بچا رہا ہے، سنبھال رہا ہے، مگر تم ہو کے بچے نہیں اور سنبھلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ، سارے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ، اور آؤ مل کر یہ جتنا گناہ اور بے حیائی کا سیلاب آیا ہے، آؤ اس سیلاب کو روکتے ہیں، آؤ اس سیلاب کو روکتے ہیں۔ نہیں روکو گے اب بھی نہ مانے تو یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اس بات کا انتظار مت کرو کہ میرا گھر بچا، اس بات کو مت دیکھو میرا گھر بچا ہوا ہے۔ تمہارے پڑوس میں آگ لگی ہوئی، تمہارے محلے میں آگ لگی ہے، کوئی چنگاری اٹھے گی اور کہیں تمہارے گھر کو جلا کر راکھ نہ کر دے، پھر پچھتانا پڑے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ابھی سے کہتے ہیں محلے کو بچا لو، پڑوسی کو بچا لو، اپنے بچوں کو بچا لو، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا دو۔ نیکی کی دعوت نہ دے کر، برائی سے منع نہ کر، ہم نے کیا پایا؟ کیا یہ میڈیا کے نام پر فلمیں بے حیائی یہ پائی ہم نے؟ نیکی کی دعوت نہ دے کر، برائی سے منع نہ کر کے، آدھی پینٹیں ہو گئی ہماری، آدھے ننگے ہو گئے نوجوان، لڑکیوں کے کپڑے آدھے ہو گئے، یہ پایا؟ بھائی اور بہن ایک ہی شادی کے اندر ناچ رہے، یہ پایا؟ وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سنیما دیکھتی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ، یہ پایا؟ یہ ترقی ہے؟ یہ تعلیم ہے؟ یہ ایجوکیشن ہے؟ اس کے پیچھے پاگل ہیں۔ یہ ہے ہمارا ہاتھ، یہی ہمارا۔ اور کیا؟ سود ملا، رشوت ملی، قتل و غارت گیری ملی، خون ریزی ملی، خوف و دہشت ملی، مہنگائی ملی، قحط سالی ملی، کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ خوف دہشت کیا نہیں ہے ہمارے حال میں؟ ایک طرف اپنے حال پر غور تو کیجئے۔ درس قرآن کر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا۔ اتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اتنی نافرمانیاں، دین دہاڑے فلمیں، دین دہاڑے گانے، دین دہاڑے بے حیائیاں، دین دہاڑے مطلب لوٹ مار، لوٹ کھسوٹ، دین دہاڑے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھتا نہیں؟ وہ ہمارے حال سے ہمارے حال کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ کتنی یہ نا اتفاقی نا اتفاقی کتابوں میں لکھا ہے، یہ بھی سزا کی ایک صورت ہے، یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے کہ تم میں سے اتفاق اٹھا لیا جائے گا۔ آج کہاں اتفاق؟ باپ اور بیٹے میں اتفاق نہیں ہے، ارے باپ اور بیٹے میں اتفاق نہیں ہے، ماں اور بیٹی میں اتفاق نہیں ہے، دو بھائیوں میں، گھر کے 5 افراد ہیں، only 5%، صرف گھر کے 5 افراد گھر میں رہتے ہیں، ان 500 میں اتفاق نہیں ہے۔ تم محلے پر تبصرہ کرتے ہو، تم ملکوں پر تبصرہ کرتے ہو، ساری دنیا پر تبصرہ کرتے ہو، ارے اپنے گھر کو تو امن کا گہوارہ بنا لو۔ آپ کا اپنا گھر امن کا گہوارہ نہیں ہے، آپ کے اپنے گھر میں اتفاق نہیں ہے، آپ کا اپنا گھر کی بس سے نہیں بچتا، آپ کا اپنا گھر چگلی اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے سے نہیں بچتا، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ اپنے گھر کو تو سنبھالو، اپنے پڑوسی کا تو حال دیکھو، کچھ بھی نہیں دیکھتے، بدمست ہے، بدمست ہے، ایسا حال نہیں، یہ حال اچھا نہیں ہے، اور مایوسی بھی نہیں۔ ہاں یہ بات مایوسی نہیں، ارے مایوسی کہاں سے آئے گی میرے پاس؟ مایوسی اگر آتی، مایوسی پر دیکھو تو یہ اجتماع نظر نہیں آتا مجھے۔ آج الحمدللہ ہزاروں معتکفین مسجد میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کے نام پر اور عبادت میں مصروف ہیں، مایوسی نہیں۔ ہماری کوششیں کمزور ضرور، اگر ہماری کوششیں مضبوط ہو جائیں، ہماری کوششیں مضبوط ہو جائیں، ہم نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، سستی ختم ہو جائے، ایک ایک فرد کو جا کر انفرادی کوشش کرنے والے بن جائیں، نمازی بنانے کی کوشش کریں، ان کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، کوئی دور نہیں ہے، انشاءاللہ ساری دنیا میں سنتیں عام ہو جائیں گی، فلمیں ڈراموں کا رواج ختم ہو جائے گا، بے حیائی کا رواج ختم ہو جائے گا۔ مایوسی نہیں ہے، یقین مانو۔ مایوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کا جو ہے اس میں 75,000 سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیا قرآن کی مفت تعلیم حاصل کرتے، مایوسی کیسے ہوگی؟ 12,000 کے آس پاس اسلامی بھائی عالم بننے کے لیے صرف پاکستان میں ہیں، مایوسی کیسے ہوگی؟ 200-250 کے آس پاس جامعۃ المدینہ ساری دنیا میں کھل گئے، مایوسی نہیں ہے،
کتنے SMS آتے کہ آج کے بعد ہم نے مدنی چینل کے علاوہ اور گناہوں بھرے سلسلے دیکھنے بند کر دیے. مایوسی نہیں ہے. بتہ خوروں کے خلاف یہاں ترکیب بنتی ہے, ان کے SMS آ جاتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نہیں کریں گے. مایوسی نہیں ہے, مایوسی نہیں ہے. اسلامی بھائی امامے باندھتے جا رہے ہیں, داڑیاں رکھتے چلے جا رہے ہیں, کوشش ہو رہی ہے نا. یہ سب کچھ جو آپ کو میں بیان کر رہا ہوں کوششیں ہو رہی ہیں. ہم اپنی کوششوں کو مت روکیں, آپ کوشش جاری رکھیں, نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ جاری رکھیں, اپنے گھر میں جاری کریں, اپنے بچوں کو, بچوں کی امی کو, والدین کو ادب اور احترام کے ساتھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھیں. خود بھی فجر میں اٹھیں, اپنے گھر والوں کو فجر کے لیے اٹھائیے, صدائے مدینہ گھر میں تو لگائیے, خود بھی اجتماع میں آئیے, اپنے گھر والوں کو لائیے, اسلامی بہنوں کو اجتماع میں بھیجیے, آپ اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں آئیے. مایوسی نہیں ہے, الحمدللہ مایوسی نہیں ہے. مدنی چینل نے آ کر بے حیائی جو میڈیا کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا یا نہیں کیا, مانتے نہیں مانتے بھائی, مایوسی نہیں ہے. ہاں الحمدللہ ایجوکیشن تعلیم کے نام پر جو زہر گولا جا رہا ہے, دعوت اسلامی دارالمدینہ لے کر آئی یا نہیں آئی, آئی نا. مایوسی نہیں ہے, الحمدللہ مایوسی نہیں ہے. مدنی قافلوں کے ذریعے سنتوں کی دھومیں مچتی چلی جا رہی ہیں. 12 ماہ زندگی بھر کے لیے وقف مدینہ, 30 دن مدنی قافلے, دنیا بھر میں مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں, مسجدیں بن رہی ہیں الحمدللہ, مسجدوں پر مسجدیں بنتی جا رہی ہیں, مسجدوں کی طرف اسلامی بھائی آ رہے ہیں. مایوسی نہیں ہے. جہاں کوشش ہو رہی ہے وہاں نتیجہ بھی مل رہا ہے. ہم کوشش کرنے والے بنے, ہم فکر مدینہ کر کر اپنی اصلاح کرنے والے بنے کہ جب بندہ با عمل ہو کر کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اس کی نیکی کی دعوت تاثیر کا تیر بن کر اگلے کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے, وہ قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. کہ نیکی کی دعوت کا بہترین نتیجہ وہ یہ ہے کہ اثر قبول کر لیا جائے, اس کا اثر ہو جائے, اور وہ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ ہم با عمل بن کر نیکی کی دعوت دیں. اور با عمل بننے کے لیے ہمیں مدنی انعامات ہمارے امیل سنت نے دیے. فکر مدینہ کر لو. ارے روزانہ چند منٹ نہیں ہے ہمارے پاس, روزانہ چند منٹ نہیں ہے, جیب سے کارڈ نکال کر صرف کھانا پورنا ہے. 5 منٹ, 4 منٹ, 3 منٹ بھی نہیں ہے اپنی اصلاح کے لیے. اور نعرہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے نا. اس کے لیے مدنی انعامات پر عمل, اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر, اور پھر اس کے لیے تربیت لینی ہے. غیر تربیتی یافتہ یہ نقصان پہنچا دیتا ہے کئی مرتبہ. تربیت حاصل کرنی ہے, تربیت کے لیے صرف 41 دن, only 41 days مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس, صرف 41 دن کے لیے تربیت ہوگی کہ نیکی کی دعوت دینی کیسے ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی کیسے, جس کا میں نے نعرہ لگایا ہے. اس کے لیے صرف 41 دن نہیں ہے ہمارے پاس. اور عام اسلامی بھائی جو واقعی علم و عمل میں بہت زیادہ کمزور ہیں, مدنی تربیتی کورس کر صرف 63 دن, 63 days. اب کب تک یار ہم یہی سوچتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, کہ رٹ ختم کریں. بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. آ جاؤ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, مسجد برو تحریک انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے ابھی جو سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.